السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے انتہائی معزز فاضل علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا قاری عبداللطیف ساجد صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اور ہمیں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، آپ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ہمیں تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعمیر اخلاق سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ جی ناظرین، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا، پڑھنا، سننا اور سیرت سے متعلق جتنی بھی جزیات ہیں ان پر غور کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی ہمارے لیے باعث سعادت ہیں، باعث رحمت و باعث برکت ہیں میں کہوں گا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ تذکرے ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول تک، خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو۔ اس کے بعد عموماً ہم اس عظیم ہستی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اپنے ذکر کے ساتھ ہی کیا ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر اللہ رب العالمین کے معنی بات نہ آتا ہو۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی مصروفیات میں بس پھر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، 11 مہینے بھولے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کبھی ذکر خیر ہو گیا، محفل نعت ہو گئی یا کوئی اور ذکر ہو گیا۔ یہ تذکرے روزانہ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، ہر گھر کے اندر ہونے چاہیے، ہر محفل کے اندر ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس ذات والا صفات کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت و رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور جن کی بعثت کو اللہ نے احسان قرار دیا ہے، ان کا تذکرہ نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے چینل کی یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے، اپنانے کی دعوت دی جائے، تعلیم دی جائے، اور آج بھی اسی سلسلے میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کچھ دیر تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ ناظرین کے دیکھنے میں اور سننے میں بھی ساری چیزیں آئیں گی۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی جو بعثت کا خاص مقصد ہے اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے، وہ ہے ہمارے اخلاق۔ تو آج گفتگو کا عنوان بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ تعمیر اخلاق سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ ناظرین، انسانی اخلاق یا اخلاقیات کے دائرے یا کون کون سی چیزیں اخلاق کے ساتھ آتی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف پیراہوں میں بیان کیا ہے، اور انسان کا جو کریکٹر ہے، جس کو کردار کہتے ہیں، اس کی بنیادی اکائی ہی اس کی اخلاق ہے، چونکہ اخلاق کی بنیاد پر ساری انسان کی کردار کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، اور انسان شرف انسانیت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بندہ مومن، اس کا تو طرح امتیاز ہی اخلاقیات ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے وہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہے۔ خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کی، دین مکمل کر دیا، سلسلہ نبوت اور رسالت مکمل کر دیا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ گویا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل دین متین کی تکمیل کے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شہادت تو خود قرآن دیتا ہے، کانا خلق القرآن، پورے کا پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم خود بھی اور موجود لوگ بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی وہ اخلاقیات سکھائیں، جو اخلاقیات ہمیں انسان بناتی ہیں، جو اخلاقیات ہمارے اندر محبت کے رشتوں کو پروان چڑھاتی ہیں، جو اخلاقیات ہمارے اندر ادب و احترام سکھاتی ہیں، بڑوں چھوٹوں کی تمیز سکھاتی ہیں، اپنے وطن سے محبت سکھاتی ہیں، ان لوگوں کا احترام کرنا سکھاتی ہیں جنہوں نے یہ وطن حاصل کیا، ان لوگوں کا احترام کرنا سکھاتی ہیں جو اس وطن کی دینی، اس کی نظریاتی، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اگر یہ اخلاقیات نہ ہوں پھر بد اخلاقی کا ایک سیلاب ہے جو ہمیں امڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں بڑے چھوٹوں کی تمیز، ماں باپ کی تمیز، آپس میں بہن بھائیوں کی تمیز، یہ ساری ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان جس نے ہمیں جگہ دی رہنے کے لیے، عزت دی جس کے ساتھ ہمیں اللہ نے، جس میں آزادی دی ہمیں اللہ نے، اس کے خلاف بھی لوگ ان بنیادی اخلاقیات کے نہ ہونے کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ جو لوگ دن رات اس وطن کی حفاظت پر، ہماری حفاظت پر معمور ہیں، وہ نظریاتی سرحدیں ہوں یا جغرافیائی سرحدیں ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ان اخلاقیات کو اپنائیں جن کا بہترین کامل ترین نمونہ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے چھوڑا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا قاری عبداللطیف ساجد صاحب سے کرتا ہوں۔ قاری صاحب، اخلاق چھوٹا سا لفظ ہے لیکن معنی میں بڑی وسعت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اس کی تعمیر جو ہم نے عنوان رکھا ہے، کون کون سے مراحل اس میں آپ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ اتنے خوبصورت پروگرام میں ہمیں مدعو کرنے کے لیے، بلکہ ہمیں موقع فراہم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق، یہ لفظ اخلاق الف کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خلق کی جمع ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو رائج ہے لفظ اخلاق، اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ کر دینا، کسی چیز کو ضائع کر دینا، کسی چیز کو برباد کر دینا۔ وہ اخلاق وہ مصدر ہے، اور یہ جو اخلاق ہے یہ جمع ہے خلقن کی۔ تو خلق یہ وہ باطنی کیفیت انسان کی ہوتی ہے، یا وہ انسان کے اندر جو پختہ عادات بن جاتی ہیں بغیر تکلف کے، بغیر سوچے سمجھے، یہ انسان سے صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو انہیں ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، اس کی عادت ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کسی کو گلے پڑ جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے گالی دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بد اخلاق ہے۔ وہاں بھی لفظ اخلاق ہی بولا جاتا ہے لیکن ساتھ بد لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے، اس نے اپنی اچھی تربیت کی ہے، والدین سے اچھی تربیت پائی ہے، تو اس کو تکلف نہیں کرنا پڑتا دوسروں کے ساتھ اچھے رویے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، مسکرا کر بولنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کو اس کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، ایک قاعدہ کو لیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں تو یقین کیجئے ہمارے اخلاق سنور جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تب تک ایمان، صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے لیے وہی پسند نہیں کرتے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ مجھے گالی دے؟ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے دھوکہ دے؟
وہ کوئی مجھے ایسی چیز دے جو کہ جعلی ہے یا اس میں آمیزش ہے یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جب مجھے اپنے لیے یہ پسند نہیں ہے تو میں اپنے بھائی کو کیوں یہ دوں گا؟ کیوں کس کے ساتھ جھوٹ بولوں گا؟ کیوں گالی دوں گا؟ کیوں ملاوٹ والی چیزیں دوں گا؟ کیوں دھوکہ دوں گا؟ مجھے اپنے لیے جو پسند نہیں. تو یہ قاعدہ کلیہ بڑا خوبصورت ہے. تو رہا اس کے مراحل، سب سے پہلا مرحلہ تو میاں صاحب یہ ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت تو محسوس ہو، انسان کو اپنے اندر کمی تو محسوس ہو کہ میرے اندر اخلاق کی کمی ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا انسان اگلے مرحلے کی طرف کبھی نہیں جا سکتا. بلکہ ایسے بد اخلاق دیکھے ہیں جو میں نے خود دیکھا ہے، تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تو رویہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ یہی رویہ جب ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ روتے ہیں پھر. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں غلطی پر ہوں اور مجھے کچھ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، احساس پیدا ہو جائے گا، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے علم اور شعور کا. تو علم اور شعور یہ دونوں چیزیں بھی اب ہمارے معاشرے میں بدنامی ہو چکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم مجھے پتہ تو ہو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، بہتر کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ان چیزوں کا پتہ تو ہونا. تو یہ علم اور شعور ہونا کہ اچھے اور برے میں تمیز تو کر سکے انسان، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ پھر اس پر تربیت حاصل کرنا. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جب چاہے وہ اخلاق سے کام لے لے گا، نہیں، اس کے لیے تربیت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو بار بار اس کا عادی بنانا پڑتا ہے. تو تب جا کے انسان کی یہ طبیعت ثانیہ بنتی ہے. تو بار جب میں اپنے آپ کو ٹوکوں گا آج میں نے جو فلاں کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، گھر جا کے اپنے آپ کو ٹوکوں گا، پھر میں نیکسٹ میں کوشش کروں گا. تو جیسا کہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ من یتصبر یصبرہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبردستی اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالتا ہے نا، کل وہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کو سچ میں صبر آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہی ہم جب اپنے آپ کو زبردستی ان چیزوں کا پابند بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر جب ہمیں تکلف نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارے اندر یہ بہترین اخلاق خود بخود پیدا ہو جائے گا. اور اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، وہ ہے اس پر استقامت بھی اختیار کرنا. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی مجھے کہیں سے صدمہ پہنچا ہے تو میں بد اخلاقی پہ اتر ہوں. نہیں، ایسا اخلاق پیدا کریں کہ اس میں استقامت ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. تو پھر یہ جو اخلاق ہیں اس کے دائرے ہیں. شخصی اخلاق ہے، مجھے خود سچ بولنا چاہیے، مجھے پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے، مجھے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کوئی شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کے درمیان اچھا رویہ ہونا چاہیے. صاحب اولاد ہے تو اولاد کی تربیت، یہ پھر آگے جا کے شخصی چیز ساری آتے ہیں. پھر آگے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو معاشرتی رویہ ہے. میں نے لوگوں سے ملنا ہے، میں دکان پہ جاتا ہوں، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں اپنے گاہکوں سے میرا معاملہ پڑتا ہے. یہ آگے جا کے پھر معاشرتی رویے تشکیل پاتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب انسان شخصی طور پہ اور اپنے گھر میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے. پھر آگے جائیں تو پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا، وہ صاحب بالجنب قرآن نے کہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ہی پڑوسی، وہ تو ہے ہی ہے. میں بیٹھا ہوں، میرے پڑوسی مفتی صاحب ہیں، میں ادھر کہیں سفر کر رہا ہوں، گاڑی میں میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا وہ بھی میرا پڑوسی. یہ دائرہ قومی اداروں تک پہنچ جاتا ہے. یہ دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. تو یہ سارے کے سارے پھر آپ جب یہاں جو بات آپ کی کہ قومی سطح پر جب پہنچے گا، یہاں میاں صاحب بہت تشنگی ہے، بہت ہی زیادہ تشنگی ہے. کبھی کبھی تو رونا ہی آ جاتا ہے. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا یہ ہمارا ملک ہے. میں کیوں اشارہ کاٹوں گا؟ یہ میرا ملک ہے. مجھے اس کے ڈسپلن کا احترام کرنا ہے، مجھے اس میں لگے ہوئے درختوں کے ایک ایک پتے کا احترام کرنا ہے. یہ میرے لیے ہیں. تو جو بھی ملک کی چیزیں ہیں وہ میری اور میری قوم کی بہتری کے لیے ہے. اگر میں دیکھوں کوئی اور اس کو خراب کر رہا ہے تو مجھے اس کو بھی بتانا ہے. بہت اچھی بات آپ نے جو کی نا، اصل میں یہ شعور کی بات ہے. اور شعور تب بھی آئے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم جڑیں گے، چونکہ اخلاق حسنہ کا کامل ترین اکمل ترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا. اور ان ایام میں خاص طور پہ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سبقت لیں دوسروں سے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور اپنے کردار کو اخلاق کے ساتھ ان بلندیوں پہ لے جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے. جی مفتی صاحب، کیا کہیں گے آپ کے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سیرت ہے، یہی دین اسلام ہے؟
کس نظر سے دیکھا گیا ہے حسن خلق کو؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ میاں صاحب، اخلاق کی اہمیت جو ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے شریعت کی روشنی میں، وہ اس حدیث سے واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جی کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ جی یہاں ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اخلاق کا ایک معنی مفہوم ہمارے یہاں ہے اور وہ بہت ہی تنگ سا ہے اور وہ آپشنل ہے، یعنی کچھ آپ اچھے طریقے سے بات کر لیں، کسی سے اچھے سلوک کر لیں اور وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ اخلاق کا ہمارے ہاں ایک وائرل معنی ہے۔ شرعی اعتبار سے اور دین اسلام میں اخلاق کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ قاری صاحب نے جو وضاحت کی ہے کہ اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی تربیتی مراحل سے گزر کر کے اس قابل ہو جائے کہ ہر چیز اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اللہ اکبر، سیکنڈ نیچر بن جائے، جی اس کی فطرت سلیمہ کا حصہ بن جائے۔ جی اسی کا مطلب ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے یا مسلمانوں میں سے ایمان کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اکمل ترین ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ جس کے اخلاق اعلیٰ ہے۔ جی اور پھر اس کے دوسری سائڈ پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر ایسی وضاحت کی کہ بعض اخلاق ایسے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا اگر نہیں ہیں تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے فرمایا کہ اگر لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ تو اب بعض اخلاق تو ایسے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ جی جی تو اب خلق ہے کیا؟ تو خلق دراصل اللہ نے وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو، ان اخلاق کو، ان کو اپنے تعمیر کرنا ہے، کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے جی اور اس درجے پہ پہنچنا ہے۔ اس لیے اخلاق کا وہ درجہ کہ انسان اگر وہ مکمل کر لیتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد فوراً آگے جنت ہے، جی اور مقصود بھی اخلاق ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو شریعت نے بتلایا ہے، کوئی بھی قانون جو بنایا ہے، جی کسی چیز سے جو منع کیا ہے، کسی چیز کا جو حکم دیا ہے، اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ ایک خلق کا پیدا کرنا ہے یا کسی برے خلق کو روکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں جو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی لیکن ان چیزوں کا اثر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ عمل برائے عمل ہوتا ہے۔ اس لیے عمل اسی وقت نتیجے خیز ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے، وہ رزلٹ اس کا سامنے آتا ہے کہ جب عمل کے نتیجے میں آپ کے اندر خلق پیدا ہو، ایک کریکٹر بلٹ ہو، ایک صفت پیدا ہو، تو پھر وہ عمل گویا کہ اپنی درستگی اور ٹھیک روٹ پہ جا رہا ہے، اس کی لائن ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، بہت گویا کہ اپنے اعمال کی پرکھ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خود بھی دیکھا کریں کبھی کبھی جی جی کہ کیا یہ جو عمل ہے اس سے ریکوائرڈ جو خلق ہے، جو کریکٹر ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت اچھا۔ نہیں پیدا ہوا تو پھر اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں تو بھوک کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملے بہت گا۔ اچھا، نماز پڑھتا ہے تو منہ پر پھینک دی جائے گی، ایسا ہی ہر عمل۔ جی تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہر عمل کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی اعلیٰ اخلاق کے تھے، جی آپ نے اپنے صحابہ کے اندر ہر عمل کے نتیجے میں، ہر کام کے نتیجے میں ایک خلق ڈیولپ کیا، ایک کریکٹر ان کے اندر بلڈ کیا جسے دنیا نے دیکھا۔ بہت اچھا مفتی صاحب، آپ نے جو بات کی نہیں دیکھیں اس کو ایک جملہ اگر میں عرض کروں کہ اخلاق کی بلندیاں کردار کی بلندیوں تک لے کے جاتی ہیں۔ کردار بن ہی نہیں سکتا جب تک اخلاق نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے جو کریکٹر کی دنیا شاہد ہے کس بنیاد پر ہے؟ اخلاق کی بلندیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت لے کر گئی تو کردار کی بلندیوں پہ اللہ نے پہنچا دیا، اور قیامت تک چمکتے ستاروں کی طرح ان کے نام روشن رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی پیچھے؟ یہی اخلاقیات، اور اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا پھر ان کا کریکٹر، کردار۔ جی قاری صاحب، ابھی آپ نے کوئی شخصی تعمیر کا ذکر کیا تھا کہ شخصی تعمیر اخلاق جو ہے
وہ وہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے. تو قرآن و سنت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں اپنی انفرادی جس کو کہہ لیں شخصی تعمیر اخلاق کے لیے؟ جہاں تک قرآن پاک یا حدیث کی بات کریں تو مفتی صاحب نے تو کمال کی بات کی ہے، بلکہ میں اگر اس کو تھوڑا سا اور اختصار سے کہوں، جی ہر عبادت ہمیں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ہے. اللہ اکبر. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات اپنے لیے رکھی ہیں اصل میں اس کے پیچھے جو مقصد ہے جی وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جی اخلاق ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی بات قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سیرت پڑھی نہیں جاتی، وگرنہ یقین کیجئے کہ سیرت پڑھنے کی عادت ڈال لیں نا تو ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اخلاق کے لیے، یہ خود بخود اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں سے لیں؟ یہ لیں شروع سے لے لیں جب وہی نازل ہوتی ہے ڈرے آئے گھر میں کہ زملونی. تو وہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لمبی وہ لسٹ بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہی تھے. تو قاری صاحب اس میں میں قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں، وہ بڑھاپا ہے نا بات بھول جاتا ہوں. دیکھیں سیرت ہم پڑھتے بھی ہیں نا، تو سیرت کا جو اصل مصدر ہے ماخذ ہے قرآن مجید، اس سے نہیں پڑھتے سیرت کو، اس سے نہیں پڑھتے سیرت کو. ہاں یہ تو بات ہے نا. ہاں وہ ہم ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں. بالکل اسی طرح سیرت کا اصل مصدر تو اللہ کا قرآن ہے، اور اصل ماخذ اللہ کا قرآن ہے. کان خلقہ القرآن. ٹھیک ہے نا. تو قرآن سے جب تک نہیں جڑتے سیرت نہیں سمجھ میں آ سکتی. ہاں اور سیرت کے بغیر قرآن کس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا. اب قرآن کی ایک آیت لے لیجئے، قد افلح من تزکا. جی کہ تزکا سے مراد ہے جس نے اپنے اخلاق کی درستگی کر لی، جس نے اپنے آپ کو اخلاق درست کر لیے، رویے درست کر لیے، وہ فلاح پا گیا. جی اب یہ ہے قرآن پاک جو ہمیں بتا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ایک مثال لے لیتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں تو عتبہ بن ربیعہ جو کہ ٹیبل ٹاک میں بڑے مشہور تھے نا قریش کے، تو کہنے لگے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آتا ہوں، سمجھا کے آتا ہوں نا. جا کے سب سے پہلے تہمتوں کی بچھاڑ کی ہے، آپ نے ہمارے درمیان لڑائی ڈال دی ہے، ہم سکون سے رہ رہے ہیں، تو باپ کو لمبی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا ہے. ان کو بات کرنے کی وہ لمبی باتیں ہیں، کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. پھر اس نے کچھ فارمولے دیے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو لیڈر بنا لیتے ہیں، آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، ساری اس نے اپنی کر کے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا اندازہ لگا لیجیے کہ جب وہ اپنے اوپر الزامات سن رہے ہوں گے تو طبی طور پہ انسان کا خون جوش تو مارتا ہوگا، لیکن نہیں. جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگے اقد انتہیت یا ابا الولید. یعنی کمال ہے، میں اس جملے کو سوچتا ہوں کبھی. اس کی کنیت سے بلایا اس کو، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخیاں کر رہا ہے. اور عربوں میں آج بھی رواج ہے کسی کا احترام کرنا ہو تو نام نہیں لیتے، کنیت سے بلاتے ہیں. تو اس کو کنیت سے بلا کے کہنے لگے کہ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے، اب میں بات کر سکتا ہوں. پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی ہے. تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں سکھاتی ہے، سر فہرست جو ہماری قوم میں مفقود ہے وہ صبر اور برداشت ہے. اس کے بغیر تو گھر بھی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر تو میں اپنی اولاد کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کر سکتا. صبر و برداشت پیدا کرنا، اور اس کے بعد پھر عاجزی اور انکساری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجز و انکساری کا یہ حال ہے. حدیث میں ہے کہ اگر باہر سے کوئی آتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، ان کی بالکل ان کی نشست ان کے ساتھ ہوتی تھی. باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عاجزی اور انکساری تھی، ان سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے وہ ہے قناعت اور شکر. ہم لوگ من حیث القوم انتہائی ناشکری قوم ہیں. میں بہت معذرت کرتا ہوں، میں بھی اسی قوم میں سے ہوں. اور قناعت تو ہے ہی نہیں، قناعت تو ہے نہیں نا. تو یعنی بھئی جہاں قناعت اور شکر
اگر نہیں ہے نہ مجھے سکون مل سکتا ہے نہ مجھے آسائش مل سکتی ہے. اگر میں سونے کے پلنگ پر بھی سو جاؤں, مجھے دنیا کی ساری آسائشیں مل جائیں, اگر قناعت اور شکر نہیں ہے مجھے کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا. جی بہت اچھے قاری صاحب آپ نے, اگر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں تو ایک جھگی میں بھی مجھے سکون. بہت اچھے قاری صاحب, بہت اچھے, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ناظرین, یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے, اس پہ مزید باتیں ہم کریں گے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ کو کہا کہ قول لین, نرمی سے بات کرنا. اخلاق ہے نا کہ بدترین دشمن, اللہ کا دشمن, اس کے نبی کا دشمن, اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کا لعن, اس کے ساتھ بھی کہا نرمی سے بات کرنا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم سخت لہجہ نہیں اختیار کریں گے, ہم ترکی و ترکی اس کو جواب نہیں دیں گے, تو ہماری شخصیت کم ہو جائے گی. اور دوستوں کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اور وہاں حکم ہے بدترین دشمن کے ساتھ بھی, اور اس کی مثال آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. ناظرین, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع جس کی مجھے, آپ کو, ہم سب کو, پورے معاشرے کو ضرورت ہے, تعمیر اخلاق سیرت طیبہ کی روشنی میں. اس پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں, مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, ایک جو اچھا خاندان ہے اس کا ظاہر ہے کہ اچھا ماحول ہوگا تو اچھا خاندان بنے گا. کون سے ایسے اخلاق ہیں کہ جو اس خاندان کے افراد اگر اختیار کریں, تعمیر کر لیں اپنے اندر, تو خاندان کا حسن دوبالا ہو جائے؟ میاں صاحب, اس میں ایک بڑی عام بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو اخلاق ہم سیکھتے ہیں, عام طور پر ہم صرف اپنی ذات پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جی, اور اس کو ترقی اس کی کیسے, اس کا عملی میدان, پریکٹیکل فیلڈ اس کی کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق ترقی نہیں کر پاتے. جی, اب خاندان, فیملی جو ہے آپ کی, وہ ایک طرف تو آپ کی اپنی اخلاقی ترقی, جو کریکٹر کے اندر امپروو آپ نے کرنا ہے, وہ آپ کے لیے فیلڈ ہے, میدان ہے, جی, کہ آپ نے وہاں اپنے اخلاق کا اظہار کرنا ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ خاندان کے فرد ہونے کے اعتبار سے, یا سربراہ کوئی بھی جو آپ کا سٹیٹس ہے, مختلف سٹیٹس انسان کے ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں, اس کے اعتبار سے آپ نے اخلاق کو آگے سکھانا بھی ہے. جی, اس لیے جب تک کوئی بندہ اچھے اخلاق والی فیملی میں نہیں رہتا تو اس کے اخلاق آگے چل کر کے اچھے ہونا, اگر وہ بہت کوشش کرتا ہے تو کچھ امپرومنٹ ہوگی, لیکن وہ چیزیں جو بچپن میں انسان سیکھ لیتا ہے اور آگے جوانی میں سیکھتا ہے, وہ بڑھاپے میں نہیں سیکھ سکتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ نے ایک طرف اپنے اخلاق کا اظہار کیا اور دوسری طرف فیملی کے اندر اپنا ایک رول ماڈل کا جو تھا وہ بھی ادا کیا. جی, تو لہذا آپ, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. جی, جی, اب گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کی جو ہے وہ ایز اے سربراہ اگر ہیں تو بیوی آتی ہے, بچے آتے ہیں, اور اگر آپ ایک فرد ہیں تو ماں باپ آتے ہیں, بہن بھائی آتے ہیں. جی, تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اس کے سٹیٹس کے مطابق کرنا, اور جو بھی آپ کے زیر سرپرستی ہیں انہیں اخلاق سکھانا. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھریلو کاموں میں مشغول رہتے تھے. جی, تو اب گویا کہ گھر کے اندر ایک عاجزی سے رہنا, گھر کا فرد بن کے رہنا. اگر آپ سربراہ ہیں تو ایسے سٹیٹس میں نہ رہنا کہ آپ کے قریبی کوئی نہ لگے. جی, ایسے ہی حضرت سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا انس جو آپ کے خادم رہے 10 سال تک, وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں آپ نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں. غلطی تو ظاہر ہے ان سے بھی ہوتی تھی, بچے تھے, جی, جی, تو آپ اس کی بڑی ہی طریقہ سے اصلاح فرما لیتے. جی, اب آج ہم بچوں کو گھر میں یا اپنے سے چھوٹوں کو, وائف کو اس طریقے سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. جی, اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بدتمیز ہے, تو کبھی غور کیا کہ یہ چیخنا چلانا کہیں مجھ سے تو نہیں سیکھ لیا اس نے. اللہ اکبر. ہاں, تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھر والوں کے ساتھ ایسے ہی آپ کے جو قریبی بالکل مثلا پھپھی ہے آپ کے دادا محترم ہے، بچپن میں ان کے ساتھ جو اخلاق اپنائے، اس لیے آپ کی نبوت سے پہلے اخلاق بھی ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے۔ جی بہت اچھا جی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دو پہلو کو ضرور خیال رکھنا چاہیے، ایک اپنے لیے وہ آپ کے اخلاق کے اظہار کا اور درستگی کا میدان ہے، اور دوسرا آپ نے اپنے ان گرد و پیش کی فیملی کو اخلاق سکھانے ہیں سیرت کی روشنی میں، تب جا کر کے آگے معاشرہ بڑھے گا۔ قاری صاحب بات گھوم پھر کر خاندان پہ اور معاشرے پہ آتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے جو اصلاح کی ہے وہ اپنے اہل خانہ سے ہی اس کا آغاز کیا ہے نا۔ تو کچھ مثالیں ابھی جیسے حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، تو آج کے اس دور میں کہ جب ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اس میں لڑائی جھگڑے ہیں، کیا سیرت کے نمونے ہمیں ملتے ہیں کہ جو رہنمائی کرتے ہیں ہماری کہ ہم اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان خطوط پر استوار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا اخلاق کا نمونہ ہے؟ جی میاں صاحب، ان نمونوں کی طرف آنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، باختصار سے چونکہ وقت اب ختم ہو حسن سلوک کا مطلب ہے اچھا سلوک۔ جی اچھا سلوک کب ہوگا؟ کیا تبھی ہوگا جب میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو اچھا سلوک ہی کروں گا۔ حسن سلوک کے اندر یہ ترجمہ موجود ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو جب رشتہ داری کی ملانے کی بات کرتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑے صلہ رحمی کی مثال تھے، تو کہتے ہوئے رشتہ دار تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بھائی وہ اگر اچھا سلوک کریں گے پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو جزا ہے نا۔ وہ تو آپ کسی جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو بھئی مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کی بدسلوکی میں آپ نے حسن سلوک کرنا، اسی کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ داری اور گھر کی بات کریں گے، خاندانی کی بات کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معیار بتا دیا، خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہے، اگر ووٹنگ ہو جائے، یہ پتہ کرنا ہو کہ سب سے ٹاپ پر حسن اخلاق کا مالک کون ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کس کا اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کس کا اچھا ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کس کا اچھا ہے، بس وہی ٹاپ پر ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور یہ مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت مثال دی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے، صحابی نے، کہ باہر تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو گھر میں کیا کرتے ہوتے ہیں؟ فرمانے لگی کَانَ يَكُونُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرواتے تھے، جب اذان ہو جاتی تو بغیر تردد کے نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں نا، کسی امہات المومنین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا بھیجا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، آخر انسان جو ہوئے، تو وہ ہاتھ مارا اور نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو نہیں ہے، گھر میں کوئی وہ تو نہیں کیا نا کہ یہ کیا تو نے وہ کر دیا ہے، تو کہنے لگے غارت امکم، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، خود بیٹھے ہیں، کھانا اکٹھا کیا ہے، پیالے کو اٹھایا، ٹکڑے جوڑنے شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کیا، کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، سوچ سکتے ہیں حضرت عائشہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، اپنے ہاتھ سے ٹکڑوں کو درست کر رہے ہیں تو بہت خوش ہو رہی ہوں گی، میں نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، لمبی لسٹ ہے، اس کا تو وقت نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وہ فوت ہو گئی ہیں، ساری عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جاننے والیاں جتنی تھیں، ان کی رشتہ داری، ان کے گھر ہدایہ بھیجتے تھے، ہدیہ بھیجتے تھے، گفٹ بھیجتے تھے، یہ میری بیوی کے رشتہ دار ہیں، بکری ذبح کرتے تو اس کا حصہ بھیجتے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، ہاتھ چومتے۔ تو یہ ہے ہمیں اولاد کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے خامدوں کے ساتھ، یہ جو اسلام نے سکھایا ہے یہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، بڑی اچھی بات کر صاحب نے۔ ناظرین دیکھیں، آج ہمارے ہاں یہ جو آئے دن واقعات ہوتے ہیں جی، کہ برتن ٹوٹ گیا، پتہ چلا جی خادمہ کی کھال ادھار دی، جی فلاں بڑی قیمتی چیز گھر کی جی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو ملازمہ بیچاری جو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ ادھر برتن ٹوٹتا ہے، کنیز کو کچھ نہیں کہتے، فرماتے ہیں ان کی بھی ایک عمر مقرر ہوتی ہے، بالکل، یا اپنی عمر کو پہنچ گیا تھا، ٹوٹ گیا بس۔ بالکل، کتنی خوبصورت تعلیم دی۔ اور یہاں آئے دن ہمارے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، یہ ملازموں کو مارنے کے، خادموں کو مارنے کے، چھوٹی بچیاں گھر والی جو ان کو مارنے کے۔ مفتی صاحب پن پوائنٹڈلی اگر ہم کہیں، یعنی جنرل باتیں تو ہو رہی نا اخلاقیات کی،
کہ کون کون سے ایسے رویے یا ہمارے اخلاق ہیں کہ جن کو ہمیں امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی معاشرتی زندگی میں. وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، قومی اداروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ وہ جو حدیث ہے نا میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، تو اس میں ساری باتوں کا تذکرہ کیا نا. جی بالکل. اللہ رسول سے لے کر عام لوگوں، عامت الناس تک کا ذکر کیا نا. تو کون کون سی پن پوائنٹ کریں نا ذرا، معاشرے کے اندر رہتے ہیں آپ. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس کی بنیادی لائن بھی آپ نے دے دیا، دین و نصیحہ. تو اس میں ایک بات تمہید کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہم ایک دائرے کو کور کرنے کے بعد دوسرے کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہم سمجھتے کافی ہو گیا ہے، جی جی، گھر میں ٹھیک ہیں لوگ تو صحیح ہے. نہیں، اگلا درجہ جو ہماری فیلڈ ہے وہ معاشرہ ہے. جی جی. اب معاشرے میں ایک تو رشتہ دار وغیرہ ہو گئے، اس پر گفتگو ہوگی، اس کے بعد پڑوس سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر کہیں بھی آپ ہیں، کسی ادارے میں ہیں، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ سڑک پر نکلے ہیں، آپ اشارے پہ جا رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں تو وہاں پر آپ خیرخواہی کا اور بہتری کا، اچھائی کا، سوسائٹی کی ترقی کا جو آپ کردار اپنے سٹیٹس کے مطابق ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، 3 دفعہ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا یا ایمان نہیں لایا گویا اس نے، کہ جس کی جو ہے یعنی برائیوں سے، شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. جی. تو اب وہ جیسا قاری صاحب نے کہا کہ جہاں آپ آفس میں ہیں تو آپ کا کلیگ آپ کا پڑوسی ہے، کلیگ آپ کا پڑوسی ہے. ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں آپ کے حقوق و فرائض کیا بنتے ہیں، آپ کا کریکٹر کیا بنتا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. اب اس کردار کی بنیاد پر الدین النصیحہ، آپ نے کیا بھلائی کا کردار ادا کرنا ہے اور ذمہ داری سے. خالی ثواب کے طور پر نہیں. ثواب کے طور پر جو وہ ٹھیک ہے جتنا کر لیا، جتنا رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ کا سٹیٹس کیا بنتا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے، اس ڈیوٹی کی بیس پر آپ نے وہاں پر کیا رول پلے کیا ہے. تو وہ اخلاق سیکھنا، اس لیے انسان کو ہر وقت کانشیس رہنا، ہر وقت جو ہے وہ ہوشیار رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. اسی لیے فرمایا نا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ دار اپنے سٹیٹس کے مطابق. تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو پڑوسی اگر یہودی بھی ہے، مشرک بھی ہے، عرب میں رہنے والا، جب آپ نے ریاست مدینہ بنائی تو آپ نے نام لے لے کر ایک ایک قبیلہ، چاہے وہ کافر تھا چاہے وہ یہودی تھا، اس کے لیے بہترین قانون سازی کی آپ نے. تو اس لیے اس انداز سے اپنا کردار ادا کرنا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق رول ادا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کرنے کے بعد سمجھتے ہیں بڑا ہو گیا. نہیں، آپ کا پڑھائی لکھائی کا، آپ کی ڈگری کا، آپ کے عہدے کا کیا لیول ہے، اس کے مطابق یہ مسلسل عمل ہے. مسلسل عمل. قاری صاحب، اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور چونکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اخلاق کی ضرورت نہ ہو. جن چیزوں کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں یہ کام کرے گا، یعنی اس کا تعلق حیا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ بھی ہے. اور جیسے ابھی میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ چند چیزوں کو پن پوائنٹ کریں نا کہ یہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں. اسی طرح سے یعنی کچھ چیزیں جو ہے نا جن کو کہتے ہیں یہ بنیادی اخلاق ہے، کہ اگر یہ بنیادی اخلاق کی نہیں ہے تو پھر زندگی کیا ہے. تو بنیادی اخلاق اگر ناظرین کو ہم بتائیں کہ جو زندگی کے ہر دائرے کے اندر کام آتے ہیں اور عمر کے ہر حصے میں کام آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، بلکہ وہ لمبی بات ہے، اس طرح نہیں جاتے، کہ مجھے فلاں عادت ہے نہیں چھوڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے نہ چھوڑو، لیکن ایک کام کرو، جھوٹ نہیں بولنا. جی جی. تو وہ جو ایک کام کرنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے پھر مجھے جھوٹ نہیں بولنا، وہ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ ان کی تاریخ ہے وہ کہ خود بتاتے ہیں کہ ایک ایک عیب میرے اندر ختم ہو گیا جب میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ ایک مرکزی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا. سچائی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس پر وہ پکا کر لیں
تو ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ تو سنور جاتا ہے. جی. اور اس کے بعد امانت داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے نا. جی جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں. ہر خطبے میں یہ پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خود میں پڑھتے تھے. جی. اور ولا دین لمن لا عہد له, جو عہد و پیما کا پاسدار نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. جی. تو جھوٹ چھوڑنا, سچائی اختیار کرنا, امانت داری پر کاربند ہو جانا سختی سے, اور ایفائے عہد جی. اور اس کے بعد عفو اور درگزر کرنا. اس کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے, نہ ملک چل سکتا ہے, نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے. ہم انسان ہیں, ہمارا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. میری اولاد کا مزاج میرے ساتھ نہیں ملتا, کنفرم ہے. جی. ہو نہیں سکتا کہ میری بیوی کا مزاج میرے ساتھ ملے. جی. تو عفو اور درگزر کے بغیر کہیں کام نہیں چلتا. یہ 4 چیزیں سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے پلے باندھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی جنت نظیر ہو جائے گی. جی. اگر ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتے ہیں نا تو ہماری زندگی بے معنی سی ہو جائے گی. فرض کرو ہمیں درگزر ہی نہیں ہے, ہر بندہ اشارہ جو کاٹ رہا ہے یا مجھے تھوڑا سا روڈ پہ کر رہا ہے تو میں تو سارے راستے کوڑتا ہی جاؤں گا. جی جی. تو ہر میدان میں, ہر جگہ, ہر وقت ہمیں درگزر اور عفو کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اگر سیرت کی, تو جنہوں نے مکے سے نکالا تھا, جنہوں نے پتھر مارے تھے, جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے, جنہوں نے تہمتیں لگائی تھیں, فتح مکہ کیا, آج وہ سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ ہے عفو اور درگزر اگر ہم اپنے آپ میں پیدا کر لیں گے, یقین کیجئے ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا. جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے اندر سکون آ جائے گا. تو یہ 4 صفتیں سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. نمبر 1 جھوٹ نہ بولنا, یعنی سچائی. جی. دوسری چیز ہے امانت داری, جی. اور حدیث میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے. تیسری چیز ہے عفو اور درگزر کرنا. جی. اور چوتھی چیز ہے ایفائے عہد. ان کے بغیر اگر میں عہد ہی نہیں کروں گا کون مجھ پہ یقین کرے گا. مفتی صاحب دیکھیں, اخلاقیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اتری ہیں. یعنی یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. میں آج بھی کسی سیرت کے پروگرام میں گیا تھا یونیورسٹی میں, تو وہاں یہی بات ہوئی کہ دیکھیں جو تربیت کا عمل ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. ماں باپ جو کرتے ہیں نیچے لوگ سیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لوگوں کو, نیچے تک لوگوں نے سیکھا. جو بڑے ہوتے ہیں یعنی علماء ہوں, استاد ہوں, معاشرے کے بڑے لوگ ہوں یا سربراہ ہوں, اوپر لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ اوپر کیا ہو رہا ہے. تو ایک قائد کے اندر, وہ کسی سطح کا بھی قائد ہو, ملکی قائد ہو, قومی قائد ہو, گھر کا قائد ہو, ٹھیک ہے نا جی, ایسی کون سی چیزیں, 4 چیزیں تو قاری صاحب نے جنرل بتا دی ہیں کہ جو ایک قائد کے اندر چھلکتی ہوئی نظر آئیں, اور لوگ دیکھیں جب ہمارا قائد اس طرح کا ہے پھر ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے. جیسے آج ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, ان کے اخلاق یہ تھے. یہ تمہیں فخر ہے نا, لیکن اب اس فخر کو ہم آگر لے کر چلتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن اگر ہم صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے آپ دونوں نے فرمایا کہ پھر وہ ہمارے لیے خالی یہ کہنا تو کام کی بات نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, اس میں سب سے پہلی چیز تو میاں صاحب یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی, ہر فرد رہنما اور لیڈر ہے اپنے اپنے مقام پر. جی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, اس حدیث کے مطابق. جی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک باپ ذمہ دار ہے تو پھر قومی درجے کا جو لیڈر ہوگا, کسی ادارے کا جو رہنما ہوگا, اس سے پھر کتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی یا اس کی ذمہ داری کتنی. جی. تو کسی بھی قائد کے اندر کسی بھی درجہ کا جو رہنما ہے, ذمہ دار ہے, سب سے پہلے وہ امانت داری کا ایک ترجمہ ذمہ دار بھی ہے. جی. ذمہ دار ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس کہ میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, جو میرا ذمہ داری ہے وہ ہے کیا, جی, یہ سب سے پہلے اس کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. میں مختصر تھوڑا سا چونکہ وقت جی, ختم ہے. جی. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اس ذمہ داری کے مطابق پھر پرفارم کرنا لازمی اور ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اوپر دیکھا جاتا ہے, یہاں ایک غلط فہمی بہت بڑی ہمارے ہاں ہر جگہ پھیلائی جاتی ہے, بلکہ ایون ہمارے جو ممبر ہے اس سے بھی پھیلائی جاتی ہے کہ عوام خود ٹھیک ہو جائے. جی.
ان لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا جو غلطیاں پھیلا رہے ہیں. عربوں کے یہاں یہ کوٹیشن مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، جی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے دین سے مراد ان کے طور طریقے پر ہوتے ہیں. جی تو اب ایک رہنما کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی وہ اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اپنے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو متعین کرے. جی اب ذمہ داری اس کی ملکی ہے اور وہ اپنا خاندان دیکھ رہا ہے خالی، اور اس کی ترجیحات میں صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنا خاندان ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دوسرے الفاظ میں بد دعا دی. آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت میں جس شخص کو کوئی کسی معاملے میں سربراہ بنایا گیا، اگر وہ میری امت پر جو ہے نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی کر، اگر وہ سختی کرے تو اس کے ساتھ سختی فرما. جی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی احساس ذمہ داری اور اپنے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار کو ادا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے اثرات نیچے جا رہے ہیں. جی تو اس تعمیر و ترقی کے ساتھ، اور وہ 4 صفات جو قاری صاحب نے بتائی ہیں وہی، اور اس میں ایک سب سے پہلی ہے امانت داری. یعنی امانت داری سے مراد اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنا. ہمارے امانت سے مراد صرف کسی سے کوئی چیز لی تو واپس دینی، یہ مراد نہیں ہے. کوئی بھی ذمہ داری جو، وہ بھی ایک ذمہ داری آپ لیتے ذمہ داری ہیں، تو جو کوئی بھی جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا، یہ، اور اس کے اثرات کو دیکھنا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کا جواب دہ سمجھنا، اور کر پھر اللہ کے سامنے وہ لوگ بھی ہوں گے اور اللہ بھی ہوگا، دونوں مل کے پوچھیں. بہت اچھا. تو یہ سمجھتے ہوئے اپنی کردار کو ادا کرنا، پرفارم کرنا، یہ ایک لیڈر کے لیے لازمی ضروری ہے، اور یہ آج مسلمان لیڈروں میں نہیں ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے. قاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک آدھ جملہ اگر کوئی. میرا خیال ہے کہ حکمران کے لیے 3 چیزیں بہت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدل و مساوات، اس کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلتا، ملک نہیں چلتا. نمبر 2 شورا اور مشاورت، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تیسری بات ایثار اور سادگی. یہ 3 چیزیں کسی حکمران میں، کسی لیڈر میں، کسی قائد میں ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں، عملی طور پر پیش کی، بے شمار مثالیں سکھائی ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، حضرت مولانا قاری عبداللطیف ساجد صاحب، حضرت مولانا مفتی دل نواز احمد صاحب کا تشریف لائے اور موضوع کی مناسبت سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے. گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہو، آپ کا ذکر ہو، آپ کے اہل بیت کا ذکر ہو تو جی نہیں بھرتا کہ اٹھا جائے، محفل کو چھوڑا جائے. لیکن وقت کی قلت ہے، اور اس مختصر وقت میں جو باتیں ہو سکتی تھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو موجود ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اسی طرح سے اخلاق کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نمونہ خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے چھوڑا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے سرٹیفائی کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت پیدا فرمائے، اور اتباع اور اطاعت کا جذبہ عملی طور پر ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں، اور حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر ہمارے حصے میں ہے. اللہ ہم سب کامی و ناصر و وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کامی ناصر و میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.